BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. عراق میں دولت اسلامیہ پر ہزاروں یزیدی خواتین کو مال غنیمت بنانے اور خرید و فروخت کی منڈیاں لگانے کا الزام. وہ باقیوں جتنا برا نہیں تھا لیکن تھا تو برا ہی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اسمبلی انتخابات میں PDP پہلے اور BJP دوسرے نمبر پر. حکومت کون بنائے گا؟ پاکستان میں ایک ایسے نوجوان کی ممکنہ پھانسی بحث کا موضوع ہے جسے 14 برس کی عمر میں سزا سنائی گئی تھی. فیصلہ کیا ہوگا؟ اور انڈونیشیا کے صوبے بندہ آچے میں 10 برس پہلے سونامی نے تباہی مچائی تھی، لیکن آج وہاں زندگی نئے عزم سے جاری ہے. عراق کی اقلیتی یزیدی برادری نے کہا ہے کہ ان کی تقریباً 3,500 عورتیں اور لڑکیاں خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی اسلامی شدت پسند تنظیم کے قبضے میں ہیں، جنہیں جنسی غلاموں کے طور پر رکھا جا رہا ہے. یزیدیوں کو شکایت ہے کہ دنیا انہیں بھول چکی ہے. شمالی عراق میں BBC کے رپورٹر پال ووڈ اور کیمرامین فریڈ اسکاٹ نے دولت اسلامیہ کے قبضے سے فرار ہونے والی بعض یزیدی خواتین سے ملاقات کی. ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو. یزیدیوں پر جو بیتی ہے اس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ انہیں بحیثیت قوم ختم کرنے کی کوشش ہے. شمالی عراق میں پھیلے ہوئے یزیدی زبردستی مذہب کی تبدیلی اور قتل عام کی شکایت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ ان کی خواتین اور لڑکیوں کا ہے. ان میں سے لگ بھگ 3,500 اب بھی لاپتہ ہیں. ان میں سے کچھ فرار ہو کر یہاں پہنچی ہیں. 18 سالہ حنان نے اس دن کو یاد کیا جب نام نہاد اسلامی ریاست یہاں پہنچی تھی. وہ 20 لوگ تھے، لمبی لمبی داڑھیوں اور بندوقوں والے. انہوں نے کہا کہ ہمیں موصل چلنا ہوگا. ہم نے انکار کر دیا. وہ ہمیں مارتے ہوئے اپنی گاڑیوں تک لے گئے. ہم میں سے کچھ نے خودکشی کی کوشش کی تو انہوں نے ہم سے تمام ایسی چیزیں لے لیں جن سے اپنی جان لی جا سکتی تھی. انہوں نے کہا کہ یزیدی کافر ہوتے ہیں، اب تم مسلمان بن کر رہو گے. وہ کئی لڑکیوں کو سیکس کے لیے لے گئے. ہمیں نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا ہوا. بظاہر اسلامی ریاست کی اس ویڈیو میں جنگجو بہت خوش اور پرجوش ہیں. آج انشاءاللہ غلاموں کی منڈی لگے گی، ایک نے کہا. یہ شاید کسی کو انتہائی بھونڈا مذاق لگے، لیکن یہاں یزیدی خواتین کی قیمتوں پر تفصیل سے بات ہوئی. ایک جنگجو نے ہنستے ہوئے کہا کہ نیلی آنکھوں والی لڑکی کی قیمت زیادہ ہوگی. ہاما کو خادمہ کے طور پر بیچا گیا تھا. انہوں نے ہمیں فروخت کے لیے پیش کیا. جنگجوؤں کے کئی گروپ خریدار بن کر آئے. ہمارا رونا دھونا، منت سماجت سب بیکار تھا. اسلامی ریاست کے ایک شیخ نے پیسے لیے جو زیادہ نہیں تھے، 12 امریکی ڈالر. اس نے کہا یہ تمہاری قیمت ہے. کچھ عورتوں کا زبردستی مذہب تبدیل کر کے ان کی شادی کر دی گئی اور دیگر ایک سے دوسرے مرد کے حوالے ہوتی رہیں. 20 اور 14 برس کی 2 بہنوں میں سے بڑی بہن چھوٹی کو بچانے میں کامیاب رہی. ایک 11 سال کی لڑکی تھی. انہوں نے اسے بہت مارا. انہوں نے اسے ایک جنگجو کے حوالے کیا، پھر موصل کے ایک جنگجو کے. ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے موصل میں خودکشی کر لی تھی. جو شخص ہمیں خریدنے آیا ہم اسے جانتے تھے. وہ چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتا تھا اور کئی بار ہمارے گھر بھی آتا تھا. وہ امیر بن گیا. ہم نے اسے کہا کہ ہمیں ایک ساتھ ہی رکھے اور وہ مان گیا. وہ باقیوں جتنا برا نہیں تھا لیکن تھا تو برا ہی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. لوگوں پر تو جیسے سختہ طاری ہے. کچھ خواتین واپسی تک حاملہ ہو چکی ہیں. اس بارے میں یہاں زیادہ بات نہیں کی جاتی. یہاں شرمندگی ہے اور غم ہے. اسلامی ریاست کی طرف سے عورتوں کو جنسی غلام بنانے پر ندامت یا اس طرح کا کوئی احساس نہیں، بلکہ انہوں نے تو اس کے بارے میں سرکاری طور پر قواعد بھی شائع کیے ہیں. ان میں بتایا گیا ہے کہ عیسائی، یہودی اور یزیدی خواتین کو پکڑا جا سکتا ہے.
یہ بھی لکھا ہے کہ ایک جنگجو اپنے قبضے میں کنواری لڑکی کے ساتھ سو بھی سکتا ہے۔ عورتوں کی خرید و فروخت اور تحائف کے طور پر تبادلے کی اجازت ہے۔ یہ اخلاقی طور پر گری ہوئی اور ہلا دینے والی دستاویز ہے۔ یہ 21ویں صدی کے غلام ہیں۔ یزیدی اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے منتظر ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی رہائی کا اب امکان بہت کم ہے۔ پال ووڈ کی رپورٹ۔ آئیے اب عراق سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر چلتے ہیں، جہاں ریاستی انتخابات میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پہلے اور بھارتیہ جنتا پارٹی دوسرے نمبر پر آئی ہے، لیکن کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ بی جے پی پہلی بار ریاست میں حکومت کا حصہ بننے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ نتائج ریاست کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔ جیت ہار کے نتائج اپنی جگہ، اس بار کشمیر کے انتخابات نئے سیاسی لہجوں کو جنم دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ جموں میں بی جے پی کا عروج اور کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی نمایاں کامیابی ہے۔ جموں میں بی جے پی کی برتری اور کشمیر میں پی ڈی پی کی جیت۔ ان انتخابی نتائج سے صاف ظاہر ہے کہ کشمیر میں علاقائی کشمکش نئی سیاست کا عنوان ہوگا۔ پی ڈی پی کشمیر میں سب سے بڑے کردار کے طور پر سامنے آئی ہے، لیکن اس جماعت کو جموں میں بی جے پی کے عروج سے خدشات ہیں۔ یہ جو سپلٹ ورڈکٹ آیا ہے، صرف یہ نہیں کہ سیٹوں کا بٹوارا ہوا، بلکہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ کے ڈویژن، مطلب جو دو مین جو ریجنز ہیں وہ الگ الگ دشاؤں میں جا رہے ہیں۔ اس بار کے انتخابی مقابلوں میں بی جے پی بھرپور طاقت کے ساتھ موجود تھی۔ اس صورتحال نے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا اخلاقی جواز فراہم کیا۔ جو 77 میں ریجیکٹ کیا تھا بی جے پی کو، اسی طرح ایک بار لوگ ووٹ ڈالنے نکلے تاکہ بی جے پی یہاں وارد نہ ہو جائے۔ یہاں کے اکثر مبصرین کہتے ہیں کہ جموں میں بی جے پی کی سیاسی برتری سے کشمیر کی سیاست کے خد و خال ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ دیکھیں، انتخابات میں ایک بڑا شفٹ ہو رہا ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پا رہے ہیں۔ وہ یہ شفٹ ہے کہ جو مسئلہ کشمیر کا ایشو ہے وہ صرف علیحدگی پسندوں تک محدود نہیں رہا ہے۔ اس باری نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے سافٹ سیپریٹزم کا ہی سہارا لے کر اوپر جا رہے ہیں۔ انتخابی نتائج ہنگامہ خیز ہو سکتے تھے، لیکن پشاور میں بچوں کے قتل عام کی وجہ سے کشمیری سیاسی گروپوں نے انتخابی جیت پر جشن منانے سے احتراز کیا۔ نئی حکومت سے لوگوں کو بہتر انتظامیہ کی توقعات تو ہیں، لیکن علیحدگی پسندوں اور سینکڑوں نوجوانوں کی گرفتاریوں پر لوگ آج بھی ناراض ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی نیوز، سری نگر۔ ابھی ذرا دیر پہلے آپ نے شکیل اختر کو دیکھا۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے۔ شکیل، کسی بھی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی ان انتخابات میں، کس کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے عالیہ، یہ بالکل معلق اسمبلی ہے اور جو پہلی پارٹی ہے اسے 28 سیٹ ملی ہے پی ڈی پی کو، اور بی جے پی کو صرف 3 سیٹیں کم ملی ہیں، 25 کے ساتھ وہ دوسرے مقام پر ہے۔ اور اس وقت سری نگر میں کافی زبردست صلاح و مشورے چل رہے ہیں۔ دونوں ہی جماعتیں بی جے پی اور پی ڈی پی اپنی اپنی حکومتیں بنانے کی کوششیں مصروف ہیں، اور کوشش جو بھی حکومت بنے گی وہ ظاہر ایک مخلوط حکومت ہوگی، اور یہی دونوں حکومتیں یہ جو جماعتیں ہیں اس کا حصہ ہوں گی۔ اچھا شکیل، بی جے پی دوسری بڑی جماعت کی طرح سامنے آئی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کشمیر کی سیاست کیا آپ کو بدلتی نظر آ رہی ہے اس وجہ سے؟ دیکھیے، یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے بھی کہ کشمیر جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اس کی سیاست اور اس کے نظریے کا بہت اہم حصہ ہے، اور اس نے کافی اہمیت دے رکھی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتی ہیں کہ وزیر اعظم مودی پچھلے 7 مہینے ہوئے اقتدار میں آئے ہوئے، اور تقریباً وہ ہر مہینے انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا ہے۔ تو یقیناً کشمیر کی سیاست بالکل بدل رہی ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے ریاض مسرور کی رپورٹ میں بھی سنا کہ جس طرح سے ووٹنگ ہوئی ہے جموں میں الگ پیٹرن رہا ہے اور وادی میں، کشمیر وادی میں الگ پیٹرن رہا ہے، تو یقیناً سیاست کا رنگ بالکل بدل رہا ہے۔ اچھا شکیل، کیا مفتی سعید کی جو پی ڈی پی ہے اور بی جے پی کے ساتھ ان کی آپ کو ایک مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے؟
دیکھیے اس کے امکانات بہت قوی ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ رہتا ہے کہ جو علاقائی جماعت اقتدار میں آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دلی سے قریب رہے۔ پی ڈی پی اگرچہ نظریاتی طور پر بی جے پی سے کافی مختلف ہے، خاص طور سے جو اسپیشل پاور ایکٹ ہے اور دوسرے جو 370 دفعہ ہے، ان دونوں پر بی جے پی سے اس کے اختلافات ہیں، لیکن اس کے سامنے مجبوری یہ ہے کہ ایک اچھی اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے اسے بی جے پی سے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ ملانا پڑے، اور کوشش دونوں طرف سے ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے ان دونوں جماعتوں کی حکومت بن سکے۔ دلی سے شکیل اختر، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا ایک ایسے نوجوان کے اہل خانہ کی التجا جسے اس وقت سزائے موت سنائی گئی تھی جب اس کی عمر صرف 14 برس تھی، اور یہ بھی کہ آج کا بندہ آچے 10 برس پہلے سونامی کے بعد کے تباہ حال بندہ آچے سے کتنا مختلف ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ نازکی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سزائے موت کے ایک 23 سالہ مجرم شفقت حسین کی پھانسی کی سزا معطل کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں 14 برس کی عمر میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ شفقت حسین ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی رحم کی اپیلیں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد مسترد ہوئیں۔ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں شفقت حسین کے اہل خانہ سے ملاقات کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی۔ وادی نیلم کا یہ غریب خاندان آج کل انتہائی کرب سے گزر رہا ہے۔ اس خاندان کے سب سے چھوٹے بیٹے شفقت حسین کو سزائے موت کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔ حکومت سے نا امید ان کی والدہ اور بہن بھائی آج کل درگاہوں میں جان بخشی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ والدہ کہتی ہیں بیٹے کے لیے رو رو کر آنکھوں کا نور بھی کھو چکی ہیں۔ کوئی دماغ کام نہیں کرتا، بچے سوچ وا بلا چھوڑی دیا، جل گئی دیا، زندگی جل گئی دیا، مار کے خود زندگی جل گئی دیا۔ اس خاندان کا الزام ہے کہ اس وقت کے 14 سالہ شفقت حسین کو پولیس نے مار مار کر اقبالیہ بیان دینے پر مجبور کیا تھا۔ یہ مانے جب پولیس میں نے نام لیا نا، وہ سلوار میں اس کا پیشاب نکل گیا۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنا 4 مہینے رکھا اور تشدد کیا میرے ساتھ جس کو کوئی حساب نہیں، اور سر پہ ہاتھ رکھ کر رو رہا تھا، کہنے لگا میرے ساتھ بہت تشدد کیا، پولیس کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں۔ خبریں سنتے ہیں پھر برداشت نہیں ہو سکتی اس سے آگے۔ آپ دیدہ آنکھوں سے بہن سمیرہ نے بتایا کہ پیار سے بابڑا کہلوانے والے بھائی کے لیے کسی جانب سے اب انہیں مدد کی کوئی امید نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو سزائے موت دینے کے فیصلے کی اکثریت حمایت کر رہی ہے، لیکن بدلہ لینے کی اس جلد بازی میں قانونی تقاضوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ شفقت جیسا 13 یا 14 سال کا بچہ جسے ہائی کورٹ میں ایکسیڈنٹل مرڈر بھی قرار دیا تھا اس کو، اس کے باوجود اسے ATA کے جو دفعات ہیں اس کے اوپر لگانا ہمارے نظام انصاف پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ مظفر آباد کی ضلعی کچہری میں روزانہ ہزاروں لوگ انصاف کی تلاش میں آتے ہیں۔ ایک ایسا نظام انصاف جسے پاکستان میں مہنگا کہا جاتا ہے، وہاں شفقت حسین جیسے ملزموں کے لیے اچھا وکیل کرنا بھی ناممکنات میں شامل ہے۔ ہارون رشید، BBC نیوز، مظفر آباد۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل youtube.com/BBC اردو پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے YouTube چینل کو اب تک 10 لاکھ دفعہ دیکھا جا چکا ہے، جس کے لیے ہم اپنے تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل نہیں دیکھا تو اب ضرور دیکھیں اور دیکھ کر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 10 برس قبل اسی ہفتے بحیرہ ہند میں لوگوں نے سونامی کی صورت میں انسانی تاریخ کے بڑے قدرتی حادثوں میں سے ایک دیکھا تھا۔ زیر زمین زلزلے نے ایسی لہر پیدا کی تھی جس نے سب سے پہلے انڈونیشیا کے صوبے آچے کو نشانہ بنایا اور پھر ایشیا بھر میں تباہی مچا دی۔ سونامی کے چند روز بعد ایک پناہ گزین کیمپ میں ہمارے نامہ نگار اینڈرو ہارڈنگ کی ملاقات ایک یتیم لڑکی سے ہوئی تھی۔ سونامی کی 10ویں برسی کے موقع پر اینڈرو ہارڈنگ یہ دیکھنے پھر آچے گئے کہ وہ لڑکی کس حال میں ہے۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ آج اس واقعے کا تصور کرنا مشکل ہے۔ ایک خطرناک لہر 20 میٹر بلند اس ساحل سے ٹکرائی اور آگے بڑھتی رہی اور ایک پورے شہر کو کچل دیا۔ تاہم سونامی کے 10 سال بعد اگر بانڈا آچے کو دیکھیں تو اس المناک واقعے کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی۔
لیکن کیا یہ منظر یاد ہے آپ کو؟ زمین بالکل کچل گئی، سب عمارتیں، سب لوگ، سب ڈوب گئے۔ 160 افراد نے یہاں اپنی جانیں کھوئیں۔ بچ جانے والوں میں سے ایک مادہ وارا تھیں، عمر 11 برس۔ ان کے والدین ہلاک ہو گئے اور پورا علاقہ تباہ ہو گیا۔ لیکن ایک دہائی کے بعد آج ماداوا 21 برس کی ہیں اور انگلش کی طالبہ ہیں۔ وہ اب بھی ایک عام سے گھر میں رہتی ہیں جو برطانیہ کی جانب سے دی گئی امداد سے بنا ہے۔ وہ محفوظ اور صحت مند ہیں، لیکن پیسوں کی قلت، اور یہ واضح ہے کہ والدین کی جان لے لینے والے حادثے سے وہ آج بھی متاثر ہیں۔ میں انتہائی دکھی ہوں کیونکہ اس حادثے نے مجھ سے میرے والدین چھین لیے۔ اب میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ جیسے میرے والدین مجھ سے پیار کرتے تھے ویسے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خشکی پر مچھلی پکڑنے والی ایک کشتی آج بھی ایک چھت پر پڑی دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس سونامی کی ایک مشہور یادگار ہے۔ ماداوارا جو اب کالج میں ہیں، امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور رپورٹر بننے کی خواہش رکھتی ہیں۔ کئی نظریوں سے ماداوارا کی کہانی اس پورے صوبے کی کہانی بتاتی ہے۔ اس کے لیے حالات بہترین نہیں ہیں، لیکن کام چل رہا ہے۔ ماداوارا اپنی بڑی بہن اور ان کے خاندان کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کا مستقبل اب 10 سال پہلے آنے والے سونامی کا قیدی نہیں۔ اینڈرو ہارڈنگ کی رپورٹ۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیربین کا بڑا موضوع عراق میں لڑائی کی زد میں آنے والی یزیدی خواتین اور لڑکیوں کی تکالیف تھی۔ دولت اسلامیہ کے قبضے سے فرار ہونے والی لڑکیوں نے بتایا کہ کس طرح انہیں جنسی غلام بنا کر رکھا گیا اور کس طرح جنگجوؤں کے درمیان ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں، تبصروں، تجزیوں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔